اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج صبح میں نے عجیب سا منظر دیکھا، ایک عجیب سا منظر، ایک بوڑھا شخص جس کے جسم پہ پرانا بلیان تھا، شلوار شاید کافی دنوں سے دھلی نہیں تھی اور ہاتھ میں 2 بند لیے وہ گلی کے کونے سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں جوان، کسی کے پاس گاڑی، کسی کے پاس کوئی چیز، کسی کے پاس کوئی چیز۔ آج غلطی سے ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس بابا جی کے کمرے کا دروازہ باہر کی طرف کا کھلا ہوا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ یار ان کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا شاید میں انہیں ہاتھ سے پکڑ کے اندر بیٹھا دوں، اور جب میں نے ایسے کرنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر چرپائی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، پنکھا بھی شاید ہلکا ہی چل رہا تھا اور بلب فیوز ہوا تھا، اور وہ بابا جی پانی کا گلاس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور 3-4 ڈبل روٹیوں کا جو پیکٹ دکان سے ملتا ہے وہ ڈبل روٹی کا پیکٹ لے کے آئے تھے، جس میں 2 یا 3 ہوتی ہیں میرے خیال سے، اس میں ڈپ کر کے کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی کیا کام کرتے ہو؟ کہتے سیکورٹی گارڈ ہوں ایک اسکول کے باہر۔ میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ بتا دیا۔ میں نے کہا بچے سیٹل ہیں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا بیوی؟ کہتے فوت ہو گئی۔ میں نے کہا بچے سپورٹ نہیں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کیا کہا؟ ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان بچوں کو شرم نہیں آتی کہ ان کا باپ ڈبل روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ ان بچوں کو شرم نہیں آتی کہ ان کا باپ ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ان بچوں کو شرم نہیں آتی کہ اس بلب جو لگا اس کمرے کے اندر وہ فیوز ہوا ہوا ہے۔ اس بچوں کو شرم نہیں آتی کہ اس باپ نے بچپن میں کتنی مشکل سے پالا ہوگا، کتنے خرچے ہوں گے، کتنے سب کچھ کیے ہوں گے۔ اس کا باپ بولتا ہے کہ مجھے بچوں سے پیسے لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان بچوں کو شرم نہیں آتی کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، کیئر کیسے کرنی ہے۔ اس ٹائم جتنے بھی اسٹوڈنٹس میری آواز سن رہے ہیں، جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، یہ پیسہ گیا بھاڑ میں، یہ دولت گئی زمین کے نیچے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھنا بیٹا، تمہیں اللہ تو معاف کر دے گا لیکن تم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ جب موت تمہاری نس کے قریب آ چکی ہوگی اور تم چپا کے پڑے ہوگے، تمہارے ہاتھ پاؤں کسی کام کرنے کے قابل رہیں گے، تو اس ٹائم تمہارے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں تم نے اپنے ماں باپ سے کیا کیا زیادتیاں دی تھی، کیا کیا ظلم کیے تھے۔ ارے اتنے ظالم مت بنو جتنے تم برداشت نہ کر پاؤ۔ اس حد تک بگڑ گئے تم لوگ۔ ایک بیوی کیا ملی تمہیں؟ اپنے ماں باپ کو بھول گئے تم لوگ۔ بہت ظلم بڑھ گیا ہے یار، حد سے زیادہ ہو گیا۔ آگے کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ کب تک لوگ سمجھیں گے ان چیزوں کو؟ یا مار دیا کرو یار، پھر مار دو انہیں زندہ رکھ کے کیا ملا تمہیں؟ دکھاوا کرتے ہو، جب یہ مر جاتے ہیں تو پھر 40 ڈیگے لگاتے ہو، 40 دن کھانا کھلاتے ہو عوام کو، کیا فائدہ اس چیز کا؟ کیا فائدہ اس چیز کا؟ زندہ تو روٹی کا پوچھتے نہیں، اندھیرے میں رکھ کے ماں باپ کو چلے جاتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کو اندھیرے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جو بڑھاپے میں ان کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جو بڑھاپے میں جان بوجھ کے ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور ان کی روح نہیں کانپتی، ان کے دل نہیں ہلتے، انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا، انہیں اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ ہونے والا، کچھ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کے پاؤں نہیں ہلتے، ان کا دل گھبراہٹ نہیں ہوتی انہیں۔ یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ماں باپ جو ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ جوان ہو گئے، کوٹھیاں بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بعد میں مرنے کے بعد ایسے شوخیاں مارتے ہیں کہ جیسے کہ پتہ نہیں والدین کے سونے کے پہاڑ بنا کے دے دیتے انہوں نے۔ ایک ٹائم کی روٹی کو نہیں پوچھتے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، والدین سے ملے بغیر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ کیا فائدہ اس عمرے کا؟ کیا فائدہ اس حج کا؟ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں بھی مت کہو؟ تو پھر کہاں جاتے ہیں تمہارے ضمیر؟ کہاں جاتے ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہو، اور ایک حد سے زیادہ ہو چکے ہو۔ میری بات کو سنو، سمجھو، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ کوئی بیٹی ماں سے ملنے اس لیے نہیں آتی کہ اس نے جائیداد میں حصہ اسے نہیں دیا، کسی اور کو دے دیا، اور کوئی بیٹا اپنے بھائی سے نہیں ملتا کہ کہیں اسے جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ کہاں لے کے جاؤ گے یہ دولت؟
مجھے کمنٹ میں بتانا کوئی شخص کہ کہاں دولت کہاں لے کے جاؤ گے؟ تم سے پہلے والے لوگ دولت لے کے گئے کہ ارے جو تم نے کمایا وہ تمہارا، جو دوسرے نے کمایا ان سے لوٹتے کیوں ہو؟ قبضہ کیوں کرتے ہو؟ 6 فٹ قد ہے، 6 فٹ جگہ چاہیے تمہیں سونے کے لیے، 10 ملے کے کنالوں پہ قبضہ کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ پیسہ، دولت، لالچ، دماغ میں بھوسا پڑا گا، پاگل ہو کے مر جاؤ گے تم لوگ، پاگل ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ دولت تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ میری بات کو سمجھو اور دماغ میں بٹھاؤ، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ باپ جب مر جائے گا تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ رو گے؟ قبر پہ جا کے بیٹھو گے، چار دیواری کر دو گے، قبر پتھر لگا دو گے، ٹائل لگا دو گے، سلیب پہ لگاؤ گے، کیا فائدہ اس سلیب کا؟ باپ پانی سے روٹی کھا رہا ہے، شرم میں نہیں آتی ہے لوگوں کو، اور باپ کہتا ہے ہم یہ بچوں سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیوں بھیجتے ہو یہ سب چیزیں؟ کبھی ماں سے کہو کہ امی جان میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پتہ کیا کرے گی؟ کہیں سے ڈھونڈ کے لا کے دے گی تم سے پیسے، تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تم لوگ مڑ کے جا کے نہیں دیکھتے، انہیں بڑھاپے میں جھونپڑی کے اندر پھینک دیتے ہو، لائٹیں بند کر دیتے ہو، انہیں کہتے ہو کہ بل کون دے گا؟ ارے تم 30 35 40 50 سال کے ہو گئے، تمہارا بل کس کے باپ نے دیا تھا؟ تمہارے پہ خرچہ کس نے کیا تھا؟ تم جتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ نے جتنے تم نے پیسے خرچ کیے، جتنے تم نے روٹیاں کھائیں، جتنا تم نے سالن کھائے، جتنے تم نے پیسے خرچ کرے، ان کا حساب بھی دے دو انہیں۔ عمر ختم ہو جائے گی، وہ پیسے تم واپس نہیں لوٹا سکتے۔ 4 پیسے دینے کے بعد باتیں سناتے ہو والدین کو۔ وقت اور حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، آج ان پہ وقت ہے، کل تمہارے پہ آئے گا۔ میری بات ذہن میں رکھنا، جو بچے اپنے والدین کے ساتھ غلط کرتے ہیں، کل کو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ غلط کریں گے۔ جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ پھر یہ مت کہنا میرا نصیب خراب تھا، یہ مت کہنا میرے بچے میں سے باغی ہو گئے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے سامنے باغی ہوئے تھے؟ آج تمہارے بچے نے اگر تمہارا گربان پکڑ لیا تو تم بھول گئے ہو کہ تم نے بھی اپنے والدین کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بننی، یہ کہاوت بالکل سچی ہے۔ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اپنے آپ کو ایک باری جانچ کے دیکھو، کیا تم وہ غلط نہیں تھے؟ ضمیر جواب دے گا کہ تم ہی غلط ہے۔ آج نصیب کو، تقدیر کو برا کہتے ہو کہ میری اولاد خراب نکل آئی۔ کیا تم نے اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک کیا؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ آخری دم تک سانس کو ان کا لینے نہیں دیا۔ بات کرتے ہو تم لوگ۔ حضرت اویس کرنی کا واقعہ پتہ ہے یا سناؤں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں۔ کیا تھا؟ صرف والدین کا ادب، والدہ کا ادب اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو کہاں تک پہنچا گیا؟ سوچ سکتے ہو تم لوگ یہ ادب کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، نوکری بھی دے گا، سکون بھی دے گا، نیک اولاد بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ لیکن تم لوگ نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو، بے انتہا پڑے ہوئے، اور کیا کہتے ہو تم پہ آزمائش آئی ہے؟ تم پہ آزمائش آ سکتی ہے، تم اس قابل ہو۔ آزمائش ان پہ آتی ہے جو تہجد گزار ہو، آزمائش ان پہ آتی ہے جو 5 وقت نمازی ہو، آزمائش ان پہ آتی ہے جو سچ بولتا ہو۔ ارے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ کو آزمائش آئے گی؟ ہم لوگ کو آزمائش نہیں آتی، جیسا کرتے ہیں ویسا آتا ہے ہمارے پر۔ آج تم نے کچھ غلط کیا، آج تمہارے سے غلط ہوگا۔ آزمائش کے الفاظ بول کے اپنے آپ نے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہو، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ یہ مذاق کرنا بند کرو، اٹس ٹو مچ انف۔ ابھی بھی اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، گناہوں کو اتنا مت بڑھا دینا، اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمانی مت کر لینا۔ آئی ریپیٹ اگین، اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمانی مت کر لینا۔ ارے ماں باپ کو اتنا دکھ مت دو، اپنے والدین کو اتنا دکھ مت دو، اپنے والدین کو اتنا دکھ مت دو، اپنے والدین کو اتنا دکھ مت دو کہ مرتے وقت موت تمہارے حلق میں ہو اور اللہ تمہیں معاف کر رہا اور تم کہو کہ اللہ مجھے معاف نہ کر، مجھے سزا دے کیونکہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔